اور امریکہ کے ایوان میں اتنی بڑی قرارداد کا پاس ہونا بہت بڑا واقعہ ہے. یک طرفہ ہی ہے، تقریباً صرف 7 بندے باہر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کا وسیع پیمانے پر اس کی کرنی پڑے گی آپ کو انویسٹیگیشن، یہ جو فراڈ ہوا ہے الیکشن میں. اس کے بعد کوئی بات رہ گئی ہے؟ اور چائنیز جو کبھی مذاکرات وہ باتیں نہیں کرتے کسی دوست کے بارے میں ریکارڈ پر، وہ پرائیویٹ مذاکرات میں جو ساری باتیں کرتے ہیں، انہوں نے پبلکلی کہنا شروع کر دیا بھی آپ کا سیاسی استحکام نہیں. اور اب یہ جائے نا، بہت کنیکٹڈ ہے، آپ بھی بڑے ہیں، پتہ کریں کہ پی ٹی آئی والوں کو کس نے مجبور کیا کہ وہ چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے. وہ چائنیز نے کہا کہ آپ کا آنا بہت ضروری ہے. اچھا ناظرین، یہ جو چودھری صاحب سٹوری کی بات کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر ایوان جو نمائندگان ہیں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے، وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے. اس ریزولوشن کا نمبر ہے 901، اور اس ریزولوشن کے اوپر جب ووٹنگ ہوتی ہے 368 جو ہیں وہ اس کے حق میں، اور 7 اس کے مخالف جو ووٹ آتے ہیں. اور قرارداد کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھے. اس دن جو انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا، اس دن لوگوں کو ہراساں کیا گیا تھا. جو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوئی، کمپین نہیں کرنے کی اجازت دی گئی تھی. پاکستان کے اندر جو جمہوری اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو کنسرنس ہیں وہ بتائے گئے ہیں. آزادی صحافت، آزادی اجتماع، آزادی اظہار کے بنیادی حقوق کا احترام کیا جائے، یہ قرارداد کا متن ہے، اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی. ناظرین، امریکہ بہادر ظاہر ہے ایک بڑی طاقت ہے، تو وہاں پہ دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں. اس کا اثر ہم لیں یا نہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پاکستان کے اندر جو بنیادی طور پر حقیقتیں ہیں وہ آن گراؤنڈ موجود ہیں. سب سے اہم انہوں نے جو یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو 8 فروری کو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب سوال یہاں پہ نقوی صاحب آپ نے جو بات کی جو ہے اس حوالے سے، یہ جو قرارداد ہے کہ امریکہ پاکستان سے کچھ چار ہے، تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ موجودہ اگر حالات کو ہم سامنے رکھیں تو پاکستان سے امریکہ کو اب کیا خواہش ہے، یا کیا آپ کو اسٹریٹجیکلی لگ رہا ہے؟ افغانستان سے وہ نکل چکے ہوئے ہیں، جو بھی سارے معاملات ہیں. جی دیکھیں، ابھی ہماری ساری سیاسی اور وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں چائنا گئے تھے، اور وہاں پر ایک بہت کامیاب دورہ کر کے چائنا سے آئے ہیں. آپ اس کے متعلق چاہے کچھ بھی باتیں کریں، آپ کچھ بھی اس کے متعلق پروپیگنڈا کریں، ہم نہیں کہہ رہے، پروپیگنڈا نہیں کہہ رہے، مولانا صاحب نے یہ بات کی، آپ سے مراد میں جی آپ کوئی بھی اس کے متعلق بات کریں، لیکن وہ ایک بہت کامیاب دورہ تھا. اور اس خطے میں امریکہ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ چائنا کی کیا حیثیت اور کیا طاقت ہے. تو یہ سب کچھ جو ہوا، لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو بھی میں پاکستانی قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں آخری آدمی ہوں گا اس دنیا میں جو یقین کرے اس بات پر کہ عمران خان اسرائیل کے حمایتی ہیں. میں کبھی اس بات پہ یقین نہیں کروں گا. لیکن اب میں یہ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر عمران خان کی حمایت میں مغربی ممالک میں کھڑے ہونے والے پارلیمنٹیرینز وہی سارے کیوں ہیں جو اسرائیل کی مسلسل حمایت کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان کے خلاف یہ ایک سازش ہو رہی ہے؟ اور یہ سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو عمران خان کے لیے بیرون ملک بیٹھ کے کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. رچرڈ میک جس نے یہ قرارداد پیش کی تھی، آپ دیکھیں کہ اس نے اسرائیل کی حمایت میں اور فلسطینیوں کے مخالف کیا کیا بیانات دیے ہیں. تو یہ بڑا سوال ہے کہ آخر وہی لوگ عمران خان کی حمایت میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں جو دنیا بھر میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. جی بڑا اچھا، بڑی اچھی آپ کی آبزرویشن ہے. لیکن ہم ہیں یہ حقیقت بات جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کی دیکھیں نظام کے اندر انڈر ٹرائل یہ ہو گیا تو یہ ظلم ہوا، ایک فرش پہ سوئے، بستر نہیں تھے، حالات خراب تھے. اسی نظام نے ایک جو کانویکٹ کو ہوائی جہاز کے اوپر اسپیشل ایمبولینس کے اوپر بٹھایا، 50 روپے کا ایفیڈیوٹ، انہوں نے کہا جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہاسپٹل موجود نہیں ہے جہاں پہ آپ کا علاج ہو سکے، اور اس بیماری کا علاج صرف اور صرف امریکہ کے اندر، یو کے اندر ہو سکتا ہے.
تو انسانی جان کا معاملہ ہے، اس وقت کی حکومت نے اجازت دی، اس کے بعد کورٹ کے اندر خان پیش سے بھی ہے۔ ٹیسٹ جو ہے ویریفائی کرائی گئی سر میں عرض کر رہا ہوں نا، جی عرض کریں نا سوال میں پوری سر، جس اور پاکستان طرح نقوی صاحب کو لقمہ دیتے ہیں میں نے بھی آپ کو پاکستان لقمہ نہیں، دیا۔ میں لقمہ نہیں دیتا اچھا جناب، ٹھیک، چلے میں لقمہ دے رہا اچھا ہوں۔ اچھا۔ پاکستان کی سیاسی عدالتی تاریخ کے اندر یہ واحد ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کسی مجرم کو جی جی اسپیشل پرمیشن ملی تھی۔ اچھا نہیں، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اچھا سن لو نا یار۔ جی۔ اچھا پہلا کیا تھا بتا دیں۔ جی ایک مجرم تھا جس کا ذکر کیا تھا، کون، کیا آصف نام سید کھوسہ تھا؟ صاحب نے، نام مجھے نہیں پتا، اچھا چلیں، انہوں نے نام لیا تھا اپنے کورٹ کے اندر، آئی ہرڈ اٹ۔ اچھا چلیں، یو ہرڈ اٹ۔ لیکن ہی واز بہت کرٹیکل آدمی تھا اور اس کی ڈیتھ بھی مجرم تھے نا دوسرے بھی؟ مجرم تھے جی، اچھا تو وہ ناظرین اگر آپ دکھا سکے وہ جہاز میں جس طرح بیٹھ کے گئے تھے، ماحول ہے نا، اب جو حسن ایوب صاحب ہمیں سٹوریاں بتاتے ہیں وہ تصویریں کس دن ہمیں دکھا دیں، وہ بھی ہم بھی دکھا دیں گے آپ کو بالکل کہ جی اس وقت اس جیل کے کیا حالات تھے۔ یہ دیکھیں ذرا جہاز کے اندر انگور، یہ سارا یہ سسٹم، ظاہر ہے حسن بات کر رہے ہیں، یہ سارے حالات و واقعات آپ نے دیکھ لیے۔ اب جو بات کر رہے ہیں، اب بات آ جاتی ہے کہ امریکہ جناب اعلیٰ، یہ جو امریکن والی سٹوری ہے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے، چھوڑے امریکہ کیا کہہ رہا ہے۔ خاور صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے ایک سوال، میں چیز صاحب آپ کے پاس آتا ہوں جی، سوال دے دیں پھر میں آپ سے جواب دوں گا، جواب لے لیں میں۔ آپ سے کر رہا میں اور کسی سے جی نہیں کر پلیز رہا۔ پلیز۔ آپ مجھے یہ جواب دے دیں، نہ ریاست متحدہ امریکہ اور نہ عوامی جمہوریہ چین، دونوں نے سے آپ کے یعنی منہ پر کہہ دیا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، نہ آپ کے الیکشن ٹھیک تھے، نہ آپ جو پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، جو پریس کے ساتھ کر رہے ہیں، جو 15,000 بندہ آپ نے جیلوں میں ٹھونسا ہے، یہ سارا آپ غلط کر رہے ہیں۔ 15,000 آج سے پہلے کب پاکستان میں گرفتار ہوا تھا؟ مجھے ایک مثال دے دیں۔ میں ناظرین تو تفصیل سے ان کا جواب لیں، میں لیتا ہوں، آپ تفصیل سے اور ہی جواب، باتوں میں چلے تفصیل جاتے سے ہیں، جواب لوں گا۔ وہ حسن امریکہ ایوب سے ہے، وہ اسرائیل ہے، uninterrupted جواب میں نے بڑا تیار کیا ہے جیسا بات کے لیے، اجازت نہیں بے دے دی۔ شک میں آپ جو بات کریں بریک کی طرف جانا ہے۔